اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ ریس کرتے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی جو پہلے سے کافر ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے۔ انا یوفکون، یہ کہاں دھوکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے صوفیوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، جبکہ انہیں حکم دیا گیا تھا صرف اس بات کا کہ وہ ایک خدا کی عبادت کریں۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سبحانہ اما یشرکون، اللہ پاک ہے ان تمام مشرکانہ باتوں سے جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں۔ ویابی اللہ الا ان یتم نورہ، اور نہیں ماننے والا اللہ مگر یہ کہ ان یتم نورہ، کہ وہ اپنی نور کو مکمل فرمائے۔ ولو کرہ الکافرون، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ اب اس کو تاریخ انبیاء پر ایک نظر ڈالنی ہوگی تو پھر یہ نور کے مکمل ہونے کی بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی۔ قصہ آدم و ابلیس تو قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ پہلے رسول جن کا قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا ہے اور ان کی دعوت کا بھی ذکر آیا ہے وہ نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے 3 رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام۔ ان تینوں کی جو دعوت ہے، ان کا جو پیغام ہے نوع انسانی کے نام، اپنی اپنی قوم کے نام، ایک بات تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سب اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے، اور ہر ایک نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو یقیناً رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اب یہ جو پیغام ہے یہ عقیدے کا پیغام ہے، عقیدے کی دعوت ہے۔ اللہ کو مانو، وہی تمہارا رب ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو، یہ آخرت کی طرف اشارہ ہے۔ واطیعون، میرا کہنا مانو۔ یہی دعوت حضرت نوح کی، یہی حضرت ہود کی، یہی حضرت صالح کی۔ اور یہ ایک انفرادی دعوت ہے، خود اللہ کے بندے بنو۔ اور انفرادیت اپنے کلائمیکس کو پہنچی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کہ کوئی شخص ایز این انڈیویجول اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کس بلندی کو پہنچ سکتا ہے، وہ بلندی، وہ نشان، وہ معیار، وہ آئیڈیل، وہ رول ماڈل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کہ جو جبرائیل کی مدد کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بعد آنے والے پیغمبروں کے لیے رول ماڈل قرار دے دیا گیا۔ انہیں سورۃ ممتحنہ میں اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، جیسے سورۃ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ اور سورۃ نحل کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح حکم دیا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا،
اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں یکسو ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو۔ حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام سے پھر نہی عن المنکر کا آغاز ہوا، یعنی معاشرتی برائیاں باقاعدہ رسول کے مشن کا حصہ بنی کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جہاں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح کی دعوت کو دہرایا اور ساتھ ہی ایڈ کیا کہ یہ جو تم حرکت کرتے ہو کہ تم مردوں کی طرف رغبت رکھتے ہو بجائے عورتوں کے، اس سے بعد آ جاؤ، اور نادیکم المنکر، یہ تم سر عام جو برائیاں کرتے ہو اس سے بعد آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے۔ مدین کا شہر دو تجارتی راستوں کے سنگم پر واقع تھا، ہر طرف سے تاجر آتے تھے، اس میں اپنے اپنی مال لے کے آتے تھے اور وہاں سے باقی مال خرید کے چلے جاتے تھے، اور انہوں نے وہاں اپنی دکانیں بنائی ہوئی تھیں اور منوپلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس بنیادی دعوت کے ساتھ انہیں اس سے منع کیا کہ یہ حرکت نہ کرو، لوگوں کو ان کے مال سے محروم نہ کرو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے اٹھائے گئے تھے۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ مصر منتقل ہوئے تھے اور انہوں نے اس بادشاہ کے دور میں بڑی لیوش لائف گزاری اور پیرزادوں کی طرح رہے، لیکن جب بادشاہت بدل گئی تو پھر جیسے ہوتا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا عزت اہلھا اذلہ، جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوا کرتے ہیں فاتح ہو کر تو پھر اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا گیا اور ان سے بیگار لیا جانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں اٹھایا، یہ مشن دے کر کہ جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیں، لیکن اس نے ظاہر ہے بادشاہ تھا، اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور حضرت موسیٰ کو رسول بھی نہیں مانا اور ان کا مطالبہ بھی پورا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا اور فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا، بنی اسرائیل آزاد ہو گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دوسری حیثیت تھی کہ بنی اسرائیل کے لیے بھی وہ رسول تھے، وہ فور فرنٹ پر آئی۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پر بلایا اور انہیں تورات عطا فرمائی جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر مشتمل تھی، اور پھر تقاضا کیا کہ اب تم اپنا ہوم لینڈ یعنی فلسطین فتح کرو اور اس پر اللہ کے احکام کو نافذ کرو۔ قوم نے انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو اللہ کا دین قائم نہ ہو سکا، شریعت کے احکام نافذ نہ ہو سکے، لیکن بعد میں پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی حکومتیں بھی عطا فرمائیں۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، ان کی صرف دو حیثیتیں تھیں۔ انہوں نے خود کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرتے ہوئے جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، اور خوشخبری دیتے ہوئے ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور آپ کو الہدا دے دیا گیا، پوری ہدایت دے دی گئی، جس میں انفرادیت بھی، اجتماعیت بھی، عبادات بھی، رسومات بھی، اور اقتصادیات بھی، اور جو حکومت کے سارے قوانین تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی وہ جو روشنی ایک دیے سے شروع ہوئی تھی، پھر وہ بلب بنا، پھر وہ سرچ لائٹ بنی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ آفتاب رسالت بن گیا، خورشید رسالت بن گیا، یعنی ہدایت کا، رسالت کا سورج بن گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ایک دیا جو ہے کہیں جلایا جائے تو پھر بس صرف پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی آدمی کھڑا ہے، بعضوں کا شکل بھی پہچانی نہیں جاتی، لیکن جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو زمین پر پڑا ہوا ایک بال اور ایک تنکا بھی صاف نظر آتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ وہ خورشید رسالت ہیں، آفتاب رسالت ہیں، رسالت کا سورج ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے نور کا مکمل ہونا ہے۔ وَيَابَ اللَّهُ، اور اللہ انکاری ہے اس سے، ان کی باتوں سے کہ وہ نور کو بجھا دیں، إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے۔
ولو کرہ الکافرون، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے بھیجا اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق اور سچا دین یعنی دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب کر دیں اس دین کو کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر، ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی بری لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اے ایمان والو، حقیقت یہ ہے کہ بہت سے علماء اور راہب لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے انہیں روکتے ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن اس سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اس سونے اور چاندی سے ان کی پیشانیاں، ان کی سائڈز اور ان کی بیکس کو داغا جائے گا، کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا تو چکھو مزہ اس کا، ما کنتم تکنزون، اس کا جو تم اکٹھا کیا کرتے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اللہ کی کتاب میں اس دن سے جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور ان 12 میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی ضابطہ ہے سب سے زیادہ درست۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ظلم نہ کرو ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور اے مسلمانوں سب کے سب مشرکوں سے لڑو، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں۔ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی کہتے تھے مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کے۔ قریش کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر سال کے شروع میں اناؤنس کر دیتے تھے کہ اس سال محرم جو ہے وہ بعد میں آئے گا، صفر پہلے آئے گا، اور رجب بعد میں آئے گا، اور شعبان پہلے آئے گا، یعنی وہ جو حرمت والے مہینے تھے ان کی 4 گنتی پوری کرتے تھے، لیکن اپنی مرضی کے مطابق ان کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، اس کو نسی کہتے تھے۔ اسے کہا جائے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یقیناً مہینوں کا آگے پیچھے کرنا کفر میں اضافہ ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں جس سے یہ کافر لوگ، یحلونہ عاما، حلال کر لیتے تھے کسی مہینے کو 1 سال، ویحرمونہ عاما، اور حرام قرار دے دیتے تھے اس کو دوسرے سال، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ گنتی پوری کریں ان مہینوں کی جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے۔ فیحلوا ما حرم اللہ، اور اس طرح حلال کر لیں وہ مہینہ جسے حرام کر دیا ہے اللہ نے۔ زین لہم سوء اعمالہم، کفار کو ان کی بداعمالیاں پرکشش بنا کر دکھائی جاتی ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی راہ یاب نہیں کیا کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یعنی ان آیات کو پڑھتے ہوئے اگر ہم اپنے اوپر ان کو طاری کر کے دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ یہ ہم ہی سے خطاب ہو رہا ہے۔ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو، یعنی گھر سے ہلتے نہیں۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر ریجھ گئے ہو، راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، حالانکہ دنیاوی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔
الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا، ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہیں ریپلیس کر دے گا اور لوگوں سے، ولا تضرہ شیئا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گو۔ ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم نے نبی کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ، اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد کر چکا، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا، ثانی اثنین، جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے دوست سے یعنی حضرت ابوبکر سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، گھبرا مت، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی حالات کوئی بھی ہوں، سچویشن کوئی بھی ہو، اگر انسان کو اتنی سی بات یاد رہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر نہ غم، نہ فکر، نہ ڈر، نہ پریشانی، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے کہ جب کوئی سینئر جو ہے وہ جونیئر کو کوئی کام سکھانے لگتا ہے تو وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ یعنی مجھے سرجری کا ایک ظاہر تجربہ ہے کہ جب ایک نیا ہاؤس سرجن جو گریجویٹ ہو کے آیا ہے، اس نے کبھی آپریشن کیا نہیں، تو پہلے دن اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں کہ میں کیسے پیٹ چاک کروں گا، کیسے میں چیرا دوں گا۔ ایک زندہ انسان کے اوپر یوں چاقو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جب اس کا پروفیسر کہتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی خرابی ہو جائے گی تو میں سنبھال لوں گا، تو ایک دم اس میں ہمت آ جاتی ہے اور وہ یوں کر کے چاقو چلا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کہہ دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں تو پھر انسان کو فکر باقی نہیں رہتی۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ سبق شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ سبق یاد ہوگا یا اگر بھولا ہوا ہے تو یاد آ جائے گا تو ایک دم انسان کے اندر بڑی ایکسٹرا آرڈنری طاقت جو ہے وہ بھر جائے گی۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر سکینت نازل فرمائی، حوصلہ، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان پر ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی کہ جن کو تم نہ دیکھتے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اس نے کافروں کا بول نیچا کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہونے والی ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بھاری۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ بیمار ہو یا تندرست، بوڑھے ہو یا جوان، کہ جی ہر صورت میں نکلو، فارغ ہو یا مصروف۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ اب یہ بیک گراؤنڈ میں غزوہ تبوک ہے، اس لیے کہ غزوہ تبوک جو ہے یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ مدینہ منورہ سے چلنا تھا اور شام کی سرحد پر جانا تھا، تبوک جو اس وقت سعودی عرب کی آخری سرحد غالباً تبوک ہی ہے اس وقت، وہاں تک جانا تھا، اور ہوائی جہاز نہیں تھا، موٹر کاریں بھی نہیں تھی، اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سفر کر کے جانا تھا، طویل مسافت تھی اور شدید گرمی کا موسم تھا۔ آن ٹاپ آف دیٹ کھجور کا پھل تیار تھا، اور اگر اسے کاٹا نہ جائے تو وہیں پر وہ گل سڑ جاتا، یعنی جسے وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا، پنجاب کے محاورے میں، کہ واڈیاں مرن بھی ویل نہیں ہوتی، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی امتحان کی ایک پر دوسرا لاد کر انتہا کر دی۔ اب اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھیے، لو کان عرضا قریبا، اور اگر آسانی سے فائدہ حاصل ہونا ہوتا، وسفرا قاصدا، اور سفر ہلکا ہوتا، لتبعوک، یہ تمہارے ساتھ تمہارے پیچھے چلتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن بہت کٹھن ہو گیا ان کے لیے یہ راستہ، وسیحلفون باللہ، اے نبی یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے،
لو استطعنا لخرجنا، اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے، معکم آپ کے ساتھ، یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تھی؟ یہ قرآن اکیڈمی کا جب سنگ بنیاد رکھا تھا محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، وہی جو باہر پتھر لگا ہوا ہے، تو اس وقت جو انہوں نے خطاب فرمایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ قرآن مجید ایک مینول کی طرح ہے، کہ جس طرح کوئی مشین بن کے آتی ہے تو اس کے ساتھ اس مشین کا اس میک کی طرف سے ایک مینول آتا ہے، سب سے اتھینٹک جو ہے وہ وہی ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کی جو انسٹرکشنز ہیں انہوں کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو آپ کو وہ مینول سمجھ میں آئے گا، اور اگر اس میں کچھ لائنیں آپ چھوڑ دیں گے آگے بڑھیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس میں تھا کہ اگر اس میں آپ کو یہ یوں کر کے خرابی محسوس ہو تو آپ اس کے پچھلی طرف چلے جائیں، وہاں آپ کو 3 پیج نظر آئیں گے، وہ پیج کھولیں اور وہ ڈھکنا اتار کے رکھ دیں، آپ کو ایک پلی نظر آئے گی، ایک بیلٹ نظر آئے گی، لیکن اگر آپ اس کے پچھلی طرف نہیں جاتے اور اس کے وہ پیج نہیں کھولتے اور آپ اس پلی کو اور بیلٹ کو تلاش کریں گے، نہ پلی ملے گی نہ بیلٹ ملے گی۔ اب قرآن مجید کی یہ آیات اس شخص کی سمجھ میں کبھی نہیں آ سکتی جس نے کبھی کوئی اجتماعیت جوائن نہیں کی، اور خاص طور پر اس پر وہ ذمہ دار نہیں رہا۔ اگر وہ کسی والنٹیر آرگنائزیشن میں رہا ہو، شرط ہے والنٹیر آرگنائزیشن، اور اس میں وہ ذمہ داری پر رہا ہو، تو پھر یہ سب باتیں جو ہے اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ او یس، ہر چیز جو محسوس ہوگی ہاں ایسی ہوتا ہے، ایسی ہوتا ہے۔ یعنی سفر کرنا ہے اور اس کے لیے کہا جائے گا کہ یہ سفر کرنا ہے کراچی کا یا بہاولپور جانا ہے سالانہ اجتماع کے لیے، تو ایک آدمی کہے گا کہ ہاں میرا بھی نام لکھ لیں۔ اب وہ جو ذمہ دار ہے، امیر ہے، وہ اپنے پاس سے اس کا ٹکٹ خرید لے گا، لیکن عین وقت پر جب روانہ ہونے میں 4 گھنٹے باقی ہوں گے تو اگر وہ فون کرے گا اس کے گھر کہ ہاں بھائی تم خود آؤ گے اسٹیشن پر یا ہمیں آپ کو پک کرنا ہوگا، اور وہ گھر پر نہیں ہوتا، تو گھر والے کہیں گے جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس نے 4 دن کے سفر پہ جانا تھا اور اس نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی تھی، گھر والوں کو بتایا بھی نہیں ہوتا میں نے جانا ہے، اور اگر وہ خود اٹھائے گا فون اٹھائے گا تو پھر لمبی تمہید باندھے گا کہ جس کا بڑا موڈ تھا کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، لیکن اچانک مجھے جو ہے یہ مجبوری ہو گئی۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بڑے شفیق اور مہربان آدمی تھے، اور کسی نے کوئی بھی بہانہ بنایا، کوئی بھی ایکسکیوز کیا تو آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے اس کو ایکسپوز نہیں کرنے کی کوشش کی، اور آپ اس کی تحقیق کرتے اور اس کے گھر جاتے اور اس کے دفتر سے جا کے پتا کرتے اس نے چھٹیاں لی تھی کہ نہیں لی ہوئی تھی، ورنہ تو سب کو پتا چل جائے کہ چھٹی بھی نہیں لی ہوئی تھی، اپلائی بھی نہیں کی ہوئی تھی۔ تو کیا فرمایا؟ عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ پر واضح ہو گیا کہ سچے کون سے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ نے جھوٹوں کو بھی جان لیا۔ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کبھی ایکسکیوز نہیں کرتے، کبھی آپ سے اجازت طلب نہیں کرتے وہ لوگ کہ جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس چیز سے ایکسکیوز؟ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بے شک آپ سے ایکسکیوز تو وہی کرتے ہیں، آپ سے اجازت تو وہی طلب کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ورتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے اسی شک میں بالکل گو مگو کی کیفیت میں ہے۔ تردد عربی کا لفظ ہے، گو مگو فارسی کا لفظ ہے۔ آسان اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ دے آر ان دا اسٹیٹ آف انڈیسیژن، فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کوئی بات سنتے ہیں تو بس جی چاہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیں، اور پھر جب اپنے گھر پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پرنالہ بالکل وہیں کا وہیں گر رہا ہے، اور انسان جو دنیا میں پھنسا ہوا ہے وہ دنیا سے نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔
وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، وہ بات جو میں نے آپ کو بتائی وہ بیان ہو رہی ہے کہ اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا، لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو انہیں چھٹی اپلائی کی ہوتی، سامان باندھا ہوتا، گھر والوں کو بتایا ہوتا اور اپنے موٹے موٹے کام سمیٹے ہوتے. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاصَاهُمْ. اچھا، اس میں جو سادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں اور وہ امیر کو، ذمہ دار کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جی آپ نے جلدی سے چھٹی دے دی. آپ تھوڑا سا پریس کرتے تو اس نے آ جانا تھا، لیکن امیر کو پچھلے سال کی بھی ڈس پڑی ہوئی تھی 2 ٹکٹوں کی اور اسے پتا ہے کہ یہ خامخواہ یہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ باتیں زیادہ کرتے ہیں، کام کم کرتے ہیں. اب ان کی تسلی کے لیے وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہیں کیا. فَثَبَّتَهُمْ، اور اس نے ان کو سست کر دیا. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان سے کہا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے، مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، تو تمہارے اندر خرابی میں اضافہ کرتے. یعنی پچھلے سال بھی ایسا ہوا تھا کہ ان کو زبردستی ان میں سے کسی کو لے کر گئے تھے اور وہ ٹرین کے ایک حصے میں آپ سامنے 4 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو وہ یہاں سے لے کر ٹل دا ڈیسٹینیشن یا رات سوتے تک وہ خطاب کرتا رہا تھا کوئی شخص ان کے اندر، اور جو موجودہ قیادت ہے اس کے اندر کیڑے ڈالتا رہا تھا کہ یہ بڑی نااہل قیادت ہے. میں ذرا آج کل مصروف ہوں، بس فارغ ہوا تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کام کیسے کیا جاتا ہے. اور واپس آتے آتے تک 2-4 آدمی اور جو ہے کہتے ہیں کہ ہاں میں نے بھی وہ گھر بنانا ہے اور میں نے بچے کو کاروبار سیٹ کر کے دینا ہے، پھر میں بھی ایکٹیو ہو جاؤں گا جب قیادت تبدیل ہو جائے گی. تو بہتر ہے کہ ایسے لوگ گھر پہ ہی بیٹھے رہیں اور وہ نہ ہی تکلیف کریں. لو خرجوا فیکم ما زادکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم، تو وہ اگر وہ آتے، اگر وہ نکلتے تو وہ تمہارے اندر خرابی میں اضافہ کرتے اور ضرور بھاگ دوڑ کرتے تمہارے درمیان. یبغونکم الفتنہ، تمہارے اندر فتنے کھڑے کرنے کے لیے. وفیکم سماعون لہم، سمع یسمعون کے معنی سننا، سماع غور سے سننے والا. اور جاسوس کو بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے جاسوس کے لیے بھی، کہ یہ اصل میں سادہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، کامریڈ ساتھی ہوتے ہیں، یہ ان کی خاص بات ہے کہ جو بھی بات کرنے والا ہے اس کے ایسے توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں بات اس کی کہ پتہ نہیں کہ وہ بہت کام کا آدمی ہے، حالانکہ بالکل دھیرے کا آدمی نہیں ہوتا. اس کا کام صرف باتیں کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کو پریشان کرنا ہوتا ہے. جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھی کام سے روکنا ہوتا ہے. تو وفیکم سماعون لہم، اور تم میں سے ان کی باتوں کو کان لگا کر سننے والے ہیں. یہ زیادہ خطرناک بات ہے. اگر سب لوگ لفٹ نہ کرائے ان کی باتوں کو، پھر خطرہ نہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور، یقیناً کوششیں کی تھیں ان لوگوں نے فتنے اٹھانے کی اس سے پہلے بھی. وقلبوا لك الامور، اور تمہارے لیے معاملات کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا تھا. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا. وظہر امر اللہ، اور اللہ غالب ہوا رہا. وہم کارہون، اور ان کو اس پر بڑی تکلیف ہوئی. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ